وہ سب ہسپتال کے کارڈور میں پریشان صورت لیے کھڑے تھے۔ معاذ ایک طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پریشان سے کھڑا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر شادی بیگم بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ زیان مرتضیٰ انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ معاذ نے شہریار اور شاز کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ کچھ دیر میں وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ امبر نے پیشے کو یہ کہہ کر گھر رکنے کا کہہ دیا تھا کہ رملا مرال اور فرار فرشتے کو اکیلے نہیں سنبھال سکتی، جبکہ وہ خود معاذ کے ساتھ ہسپتال آ گئی تھی۔ معاذ پریشان کھڑا مسلسل سارہ کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھا۔ امبر نے معاذ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ معاذ نے چونک کر سر اٹھایا۔ حوصلہ رکھو معاذ، سب ٹھیک ہو جائے گا، امبر اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ معاذ نے خالی نظروں سے اسے دیکھا، بکھرے ہوئے بال، سرخ آنکھیں، چہرے پر واضح تھکان۔ اس وقت کہیں سے بھی مشہور بزنس مین معاذ مرتضیٰ نہیں لگ رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا امبر، معاذ بکھرے انداز میں بولا۔ امبر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ معاذ، اس میں تمہاری کیا غلطی ہے بھلا؟ یہ سب تو ہانی کا کیا طرح ہے۔ اس نے پہلے دادوں کو ہم سے چھینا، اب اس کی وجہ سے سارہ کی حالت ہے۔ تم خود کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہو؟ تم نے تو صرف اس محبت کی تھی۔ تمہیں نہ پتا تھا کہ ہانی اس کے در گری ہوئے کرے گی، ہماری عزت مٹی میں ملا کر بھاگ جائے گی۔ امبر اسے سمجھاتے ہوئے بولی، نہیں امبر، ہم سب قصوروار ہیں سارہ کے۔ اپنے اپنے مفادات میں ہم سارہ کو تو بھول گئے، اور ہانیہ، اس نے تو سب کی زندگیاں برباد کر دی صرف اپنا گھر بسانے کے لیے۔ اس نے کتنے گھر تباہ کیے ہیں، افسوس ہو رہا ہے مجھے خود پر۔ میری محبت اتنی گری ہوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ معاذ لبوں میں سر ہلاتے ہوئے تلخی سے بولا، ٹھیک کہا تم نے۔ ہانیہ نے واقعی ناقابل معافی گناہ کیا ہے۔ اس کی خاطر سارہ اپنی محبت سے دستبردار ہوگی، اور وہ صرف سارہ کو نیچا دکھانے کے لیے اسے یہ احساس دلاتی رہی کہ سارہ اس کی طرح خوبصورت نہیں۔ ہانیہ کی وجہ سے آج مرتضیٰ ہاؤس میں سب سفر کر رہے ہیں۔ امبر کو اس وقت ہانیہ سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر سارہ کو کچھ ہوا تو میں ہانیہ کو جان سے مار دوں گا۔ وہ لڑکی نہیں، ڈائن ہے، ہم سب کی خوشیوں کو کھا گئی۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے، معاذ درستی سے بولا۔ اپنے غصے پر قابو رکھو معاذ، ہانیہ کو دفع کرو، فی الحال ہمیں سارہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ امبر معاذ کو غصے سے بے قابو ہوتے دیکھ کر بولی۔ معاذ نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا، تبھی ڈاکٹر وہاں آیا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر سبھی اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، کیسی ہے میری بیٹی؟ زیان مرتضیٰ نے بے چینی سے استفسار کیا۔ ڈونٹ وری، شی از فائن۔ کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، بس آپ لوگ خیال رکھیے گا کہ انہیں کسی قسم کا اسٹریس نہ دیا جائے، ورنہ ان کی حالت پھر سے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہہ کر چلا گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، شادی بیگم آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں شکرانے کا نفل ادا کر کے آتی ہوں، کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ معاذ، چلو ہم سارہ سے مل کر آتے ہیں۔ امبر کے کہنے پر معاذ نے سارہ اس بات میں ہلا دیا۔ سارہ آنکھیں بند کے لیٹی ہوئی تھی۔ آہٹ سن کر چونکی، دروازہ کھلا اور امبر اندر داخل ہوئی۔ لیکن وہ اکیلی نہیں تھی، وہ دشمن جام اس کے ساتھ تھا۔ امبر آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی سارہ کے قریب آئی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ امبر چیئر کھینچ کر سارہ کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ زندہ ہوں، سارہ مدھم آواز میں بولی۔ ایسا مت بولو سارہ، تمہیں اندازہ ہے کہ ہم سب کتنے پریشان ہو گئے تھے جب تم بے ہوش ہوئی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ امبر سے آگے بولا ہی نہ گیا۔ سارہ تلخی سے مسکرائی۔ تو کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ آپ سب 1 مہینہ روتی، میری موت کا شوق مناتے، اور اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا تھوڑی نہ جاتا ہے۔ سارہ تلخی سے گویا ہوئی۔ سامنے کھڑے معاذ نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ سارہ کے منہ سے اپنے مرنے کی باتیں سن کے اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے سارہ، مت کرو ایسی باتیں، ہمارا نہیں تو کم سے کم ہماری جان کا ہی خیال کر لو۔ وہ تو پہلے ہی ایک بیٹی کھو چکی ہے، بیٹی کا غم سے انہیں بستر سے لگا دیا ہے، پھر تمہاری آمد سے تو وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ کیوں انہیں مارنا چاہتی ہو تم؟ ترس نہیں آتا تمہیں ان پر؟ اگر اتنا ہی شوق ہے مرنے کا تو پہلے اپنے ماں باپ کو زہر دے دو، امبر غصے سے بولی۔ امبر، سارہ تڑپوں سے دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں سارہ، تمہاری جدائی کے غم سے تو وہ ویسے ہی مر ہی جائیں گے، تو تم خود ہی مار دو نا انہیں۔ امبر نے آنکھوں سے بولی تو سارہ نفی میں سر ہلایا۔ امبر پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، چلی جاؤ یہاں سے پلیز، سارہ روتے ہوئے بولی۔ امبر چلو یہاں سے، سارہ کو آرام کرنے دو۔ معاذ امبر کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ امبر سر ہلاتی روم سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت سارہ کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، اسے اور اسٹریس دینا ٹھیک نہیں۔ معاذ روم سے باہر نکلنے لگا تھا کہ ایک دم رک گیا۔ اس نے پلٹ کر سارہ کو دیکھا جو چہرہ دوسری طرف کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اور ہاں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتانا، معاذ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ سارہ کچھ نہ بولی، ویسے لیٹی رہی۔ معاذ اسے تعصب سے دیکھتا باہر نکل گیا۔ سارہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، زیان مرتضیٰ اسے واپس گھر لے آئے تھے۔
شادی بیگ نے سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ سارا کے سامنے کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کرنی. ایک بیٹی کو تو کھو چکی تھی تو اب دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی. 5 سال بعد سارا واپس آئی تھی. یہ 5 سال شادی مرتضیٰ نے کس طرح گزارے تھے یہ وہی جانتی تھی. اب پھر سے بیٹی کی جدائی برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی ان میں. وہ اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی. 2 دن سے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی. پلیز کے کمرے میں ہی اسے کھانا کھلاتی. اپنی باتوں سے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی. سارا کبھی ہوں ہاں میں جواب دیتی اور کبھی تو بالکل ہی خاموش ہو جاتی. تھک کر پیچھے واپس چلی جاتی. سارا لیٹ لیٹ کر تھک چکی تھی. اس کا دل باہر لان میں جانے کو کر رہا تھا. سارا آہستہ سے بیٹھ سے نیچے اتری. پاؤں میں سلیپرز ڈال کر جلدی کمرے سے باہر نکل گئی. آخر کب تک وہ یوں ہی کمرے میں رہتی ہے. دم گھٹنے لگا تھا اس کا اس کمرے میں. وہ زینے اترتے ہی نیچے لانج میں آئی. لانج میں سبھی موجود تھے سوائے ماس کے. وہ زیادہ تر آفس کے کاموں میں الجھا رہتا تھا. سارا کے لیے اچھا ہی تھا کیونکہ وہ ماس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اپنا نام سن کر وہیں رک گئی. شادیہ بیگم شاید اسی کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی. اب تک کسی کی بھی نظر سارا پر نہیں پڑی تھی. بیگم اب کیوں فضول کی ضد کر رہی ہے؟ سارا اتنی مشکل سے اتنے سالوں بعد واپس پاکستان آئی ہے. مجھے ڈر کہیں آپ کی ضد اسے پھر سے ہم سے دور نہ کر دے. زیان صاحب خوفوں سے بولے. اسی بات کا تو ڈر ہے مجھے. اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ میری بات مانے. اگر وہ دوبارہ جرمنی چلی گئی تو نہیں، میں اپنی بیٹی کو دوبارہ خود سے دور نہیں ہونے دوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. شادیہ بیگم کے کہنے پر سارا نے حیرت سے سب کو دیکھا تھا. یہ ماما کو کیا ہوا ہے؟ کون سی بات منوانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں؟ سارا نے دل میں سوچا. پلیز آپ لوگ میری بات مان لیں، میں ماس کو منا لوں گی. شادیہ بیگم زیان صاحب کے سامنے ہاتھ تھامتے ہی بولی، جبکہ زیان مرتضیٰ مسلسل نفی میں ہلا رہے تھے. سارا نے چونک کر دیکھا. آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ اگر سارا کی شادی ماس سے کر دی گئی تو سارا ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی. اس کا گھر بس رہے گا. دوسرا میری بیٹی ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے گی. شادیہ بیگم کی بات سن کر سارا کو جھٹکا لگا. اس نے شوق کی کیفیت میں شادیہ بیگم کو دیکھا. ڈیڈ مام بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور ماس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ سارا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے بات کی تھی اس سے. شہریار مطمئن سے بولا. سارا سختی سے آنکھیں بند کر لی. اتنی تسلیل، اتنی بے عزتی. سارا نے غصے سے ان سب کو دیکھا. نہیں، اس دفعہ نہیں. جو کچھ بھی اس میں غلطی صرف ہانیہ بھی کی نہیں ماس کی بھی تھی. سارا نے تلخی سے سوچا. ماس کو بولنے کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا. دن رات پڑھائی کی، ہر وہ کام کیا جس سے وہ مصروف رہ سکے اور ماس کی یادوں سے دور رہ سکے. لوگوں نے تو مجھے سمجھ کے رکھا ہے. ہر دفعہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ سب مجھے. سب کو اپنی بھی پڑی ہے. میں تو جیسے انسان ہی نہیں. سارا کے دماغ میں منفی سوچوں نے جگہ لے لی تھی. اپنے گھر والوں کو لے کر وہ اتنی تلخ کبھی نہیں ہوئی تھی. مگر اب تو سب نے حد ہی کر دی. غصے سے آگے بڑھی. بس سارا چلائی. وہ سب جو اپنی اپنی بہن میں مصروف تھے حیران کن نظروں سے دیکھنے کے. آپ لوگ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں شادی کر لوں؟ سارا کا سوال سن کر شادیہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی. انہوں نے کسی معمول کی طرح سارا اس بات میں لا دیا. ٹھیک ہے، میں شادی کروں گی، ضرور کروں گی، مگر اس لڑکے سے جسے میں پسند کرتی ہوں. سارا سنجیدگی سے بولی. سارا تم تو ماس. اماں نے کچھ کہنا چاہا لیکن شادیہ بیگم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی. ٹھیک ہے بیٹا، تم جس سے چاہیں شادی کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. شادیہ بیگم خوشی سے بولی. لیکن بیٹا وہ ہے کہ کون جسے تم پسند کرتی ہو؟ وہ ہے کون؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے. زیان صاحب کے اختصار کرنے پر سارا نے ہلا دیا. 1 یا 2 دن انتظار کریں، آپ کو اس لڑکے کا نام بھی پتہ سب معلوم ہو جائے گا. کہہ کر وہ تیزی سے لانچ کے سیر پر موجود دروازے سے باہر نکل گئی. سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا. سبھی کو بے چینی سے اس لڑکے کا انتظار تھا جسے سارا پسند کرتی تھی. سارا لان میں چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی. بلیک کرتے کے ساتھ بلیک جینس پہنے ہوئے تھے. بالوں کو کیچر میں مکید کیا ہوا تھا. جینس میں سے کچھ لٹے چہرے کا طواف کر رہی تھی. ہاتھ میں بلیک کافی سے بڑا کپ اٹھائے وہ کافی کے سپ لے رہی تھی. چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. اچانک اس سنجیدگی کی جگہ خوبصورت مسکراہٹ لے لی. کافی پیتے اسے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا تھا. وہ 5 سال کی تھی جب معاذ اپنے مامولیٹ کے ساتھ پاکستان آیا تھا. اس وقت معاذ 8 سال کا تھا اور وہ اور معاذ اکٹھے کھیلا کرتے تھے. ایک دفعہ دونوں کھیلے تھے جب سارا نے معاذ کو مخاطب کیا. مجھے بھوک لگی ہے. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے معاذ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی. ہیں ابھی کچھ دیر پہلے تو تم نے ہم سب کے ساتھ کھانا کھایا تھا. معاذ حیران سے بولا. میں نے نہیں کھایا تھا معاذ بھائی. سارا نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی. اف سنو وائٹ کتنی دفعہ کہا ہے تو مجھے بھائی مت کہا کرو. سارا کا رنگ کافی وائٹ تھا. دوسرا وہ بالکل اسمارٹ سی کیوٹ سی ہوا کرتی تھی. بچپن میں اس لیے معاذ سے سنو وائٹ کہا کرتا تھا. چلو کچن میں چلتے ہیں. اگر وہاں کچھ کھانے کو ہوا تو تمہیں کھلا دوں گا. وہ سارا کا ہاتھ تھام پکڑتے ہوئے بولا. وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کچن کی طرف بڑھ گئے. کچن بالکل خالی تھا. دوپہر کا وقت تھا. سب اپنے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے. یہ کیا ہے؟ معاذ کی ٹیبل
معاذ کی نظر ٹیبل پر پڑے کپ پر پڑی۔ اس نے تجسس سے اس کپ کی طرف دیکھا۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا تو سارا نے کندھے اچکا دیے۔ سارا نے آگے بڑھ کے کپ اٹھایا، دیکھنے لگی۔ شاید یہ کوئی جوس ہوگا، ہے نا؟ معاذ نے کپ کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ معاذ بھائی، میں نے یلو جوس پیا ہے، ریڈ بھی پیا ہے، لیکن یہ کیسا جوس ہے؟ بلیک جوس۔ سارا بلیک کافی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر پہلے ضیاء مرتضیٰ یہاں بیٹھ کر بلیک کافی پی رہے تھے، تبھی ان کے فون پر کال آنے لگی۔ وہ کپ وہیں ٹیبل پر رکھ کر فون کان سے لگا کر باہر نکل گئے تھے۔ اب سارا اور معاذ کو تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس بلیک کلر کی شے کو کہتے کیا ہیں۔ وہ دونوں اپنی سوچ کے لحاظ سے اسے بلیک جوس ہی سمجھ رہے تھے۔ جو بھی ہے، تمہیں بھوک لگی ہے نا تو تم پی لو یہ بلیک جوس، معاذ نے کہا۔ میں نہیں پیتی یہ بلیک جوس، وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ اچھا پی کر دیکھو صحیح یہ ہے کیسا۔ معاذ کے کہنے پر سارا نے کپ منہ سے لگایا۔ ایک گھنٹ بڑھتے ہی اس نے ساری کافی معاذ پر الٹ دی۔ اوہ نو، یہ کتنا گندا ہے۔ اف سنو وائٹ، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ بلیک مجھ پر گرا دیا، معاذ منہ بناتے ہوئے بولا۔ سوری معاذ بھائی، سارا معاذ کے کان پکڑتے ہوئے بولی۔ اوہو سنو وائٹ، سوری بولتے ٹائم اپنے کان پکڑتے ہیں، تم میرے کو پکڑ رہی ہو؟ معاذ کی بات پر سارا کھلکھلا کر ہنس دی۔ معاذ نے آگے بڑھ کر سارا کے گال کھینچے، تبھی انہیں ضیاء صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر بات کرتے ہوئے کچن ہی میں آ رہے تھے۔ شٹ، سنو وائٹ تمہارے پاپا آ رہے ہیں، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ معاذ نے سارا کو اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ باہر جا کر وہ دونوں کافی دیر ہنستے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک مہینہ رہنے کے بعد معاذ اپنے پیرنٹس کے ساتھ واپس چلا گیا۔ معاذ کے جانے کے بعد سارا اداس رہنے لگی۔ اسے معاذ کی عادت ہو چکی تھی۔ کئی سال وہ معاذ کا انتظار کرتی رہی، لیکن نہ اسے آنا تھا نہ وہ آیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب سارا سمجھدار ہوگی تو وہ سمجھ گئی کہ معاذ اب نہیں آئے گا۔ معاذ اور اس کی یادیں بچپن کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر اپنی زندگی مصروف ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن شیان مرتضیٰ کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ معاذ ضیاء صاحب کے ساتھ پاکستان میں رہ کر بزنس سنبھالے گا۔ سارا کافی خوش تھی معاذ کے آنے سے۔ وہ جانتی تھی کہ معاذ اس کے لیے آ رہا ہے، اسے بھولا نہیں، مگر معاذ کے آنے سے اس کی ساری خوش فہمی ہوا ہو گئی۔ جب معاذ نے سارا کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ ہانیہ کی خوبصورتی میں بے حد متاثر ہوا تھا۔ سارا میں چڑچڑا پن آ گیا۔ وہی سارا جو معاذ کو پسند کرتی تھی اسے چڑھنے لگی، اور معاذ سارا کی حرکتیں دیکھ کر اسے دور ہوتا گیا۔ ہیلو میڈم، کہاں گئی ہوئی ہو؟ سائن نے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ حال میں واپس آئی۔ سر جھٹک کر اس نے ماضی کی یادوں سے نکلنا چاہا۔ ماضی کا حال سے کوئی واسطہ نہیں تھا، حال ماضی سے بالکل مختلف ہے۔ اب اس کی زندگی میں معاذ مرتضیٰ کی کوئی اہمیت نہیں، کیا دل میں بھی نہیں۔ اس نے ہاتھ میں پڑے کپ کو دیکھا، کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ سائن کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسی طبیعت اب تمہاری؟ سائن نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، سارا سر ہلاتی ہوئی بولی۔ ایک بات کہوں سارا؟ سائن کے کہنے پر اس نے سوالی نظر سے اسے دیکھا۔ بولو۔ سارا میں سنجیدہ انسان نہیں ہوں، نہ ہی زندگی کو اتنا سیریس لیتا ہوں، زیادہ مذاق موڈ میں رہتا ہوں، لیکن تمہارا کام مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آئی نو تم ہانی کی وجہ سے اب بہت اپسیٹ ہو، لیکن سارا ہمارے ہار جانے سے یہاں رک جانے سے زندگی کا سفر نہیں رکتا۔ مجھے امید ہے کہ ہانی اپنی زندگی میں اب خوش ہوگی، اگر نہیں بھی تو اس نے خود اپنی زندگی کا انتخاب کیا ہے۔ تم مجھ سے ایک دوست کی طرف سے مشورہ سمجھو یا کچھ بھی سمجھو، بٹ میرا مشورہ یہی ہے کہ تم زندگی میں آگے بڑھو، زندگی کے سارے تلخ یادوں کو، اپنے ماضی کو برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ میں جانتی ہوں یہ تمہارے لیے مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں۔ تم بس ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو۔ تم ہارٹ اسپیشلسٹ ہو، تم نے میڈیکل جرمنی کی پوری یونیورسٹی میں کیا ہے، تمہارے یہاں پر جاب ہونا مشکل نہیں۔ تم کسی بھی ہسپتال میں جاب کر سکتی ہو، تمہارا حال اور ماضی جیسا بھی ہو، مگر تم اپنے مستقبل تک سوچو۔ ڈاکٹر مریضوں کے لیے اللہ کی طرف بھیجا گیا مسیحا ہوتے ہیں، اور تم ان کا مسیحا بن جاؤ۔ یہاں کی ہسپتالوں میں تمہاری ضرورت ہے۔ سارا تم سب کچھ بھول کر آگے بڑھو، سارا میں دوستانہ لہجے میں بولا تھا۔ سارا تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ سارا نے پوچھا۔ تھینکس، سارا نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اوکے بائے، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، چلتا ہے، کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھا تھا جب آہٹ سن کر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سارا اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ اس نے رک کر سوالی نظر سے سارا کو دیکھا۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ سائم ساکت رہ گیا، اسے سارا سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی۔ سارا تم کیا کہہ رہی ہو؟ سائم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سارا کو اچانک ہو کیا گیا ہے۔ ابھی ابھی تم نے کہا کہ مجھے زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم زندگی کے سفر میں میرے ہمسفر بنو گے؟ سارا نے پوچھا۔ سارا دیکھا ایسے فیصلے جلد بازی نہیں کیے جاتے۔ سارا نے تیز اس کی بات کاٹی۔ میرا یہ فیصلہ آج کا نہیں، 2 سال پہلے کا ہے۔ جب میں نے زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا، تب مجھے تمہارا خیال آتا، تم بھی تو میرے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہو سکتے ہو۔ تب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر میں نے شادی کی تو تم سے کروں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سارا مسکراتے ہی بولی۔ سارا خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی کو میں انکار سمجھوں؟
سارا کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو سارا، تم نے یہ فیصلہ بھلے ہی سوچ سمجھ کے کیا، لیکن میرے لیے کوئی معمول نہیں ہے، نہ ہی میں نے یہ پہلے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم مجھے سوچنے کا وقت ہو، خود بھی اپنے فیصلے پر غور کرو۔ سارا مجھے سمجھانے والے انداز میں بولا، ویل میں تو فیصلہ کر چکی ہوں، تم 2 دن تک سوچ کر بتا دینا مجھے، کہہ کر وہ لانچ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد سائم سوچ میں پڑ گیا۔ مارس اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ صبح سے آفس کی فائلیں کھول کر بیٹھا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وقت ہی نہیں ملا۔ اب جب بھوک کا احساس ہوا تو کچن کی طرف جانے لگا۔ اوف مارس، تم یہاں ہو، میں تمہیں کب سے نیچے ڈھونڈ رہی ہوں۔ امبر جو بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، کیا ہوں امبر، تم پریشان لگ رہی ہو مجھے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ سارا تو ٹھیک ہے نا؟ مارس نے بھی چینی سے استحصال کیا۔ کہیں سارا کی طبیعت پھر سے نہ خراب ہو گئی ہو۔ جس گھر میں سارا مرتضیٰ نام کی آفت موجود ہو، اس گھر میں بھلا کوئی چین سے رہ سکتا ہے کیا؟ امبر منہ بناتے ہوئے بولی۔ امبر، مارس نے اسے گھورتے تنبیہ کی، ویسے بعض آفت کی بات ہے۔ تمہاری یہ سارا چیز کیا ہے یار؟ میں چاہ رہی ایک دن سکون سے گزار لے، ہر روز نئے نئے کارنامے سے انجام دیتی رہتی ہے۔ امبر کوفوں سے بولی۔ امبر، اب اگر تم نے سارے کے خلاف ایک لفظ بولا نا تو میں تمہیں سیڑھیوں سے نیچے پھینک دوں گا، بھائی سمجھ؟ مارس غصے سے بولا، ارے نہیں نہیں، میں اس کے خلاف تھوڑی بول رہی ہوں، میں تو اس کی تعریف کر رہی ہوں۔ اب کنفیوژن میں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس کے شیان شان میں کیا کیا عرض کروں۔ امبر تنزیہ لہجے میں بولی، او گاڈ۔ مارس سر پکڑ کے بولا، اوکے تمہیں نہیں بولنا، میں جا رہا ہوں، مارس کہہ کر جانے لگا۔ امبر نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا، اوکے سوری، ایکچولی جو بات میں بتانی آئی تھی وہ تمہیں بتانا بہت ضروری ہے، اور غصے میں بات کرنے کی بجائے میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی ہوں۔ اب تم ذرا اپنا کان کھول کر اپنی سارا کا نیا کارنامہ سنو۔ بلیو می، داد دیے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ امبر بولی، جی آپ فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ مارس کو الجھن ہو رہی تھی امبر کی فضول باتوں سے۔ تمہاری سارا نے میرے بھائی سائم کو شادی کے لیے پرپوز کیا ہے۔ امبر نے بام پھوڑا، واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ امبر کی بات سن کر سماس کو جھٹکا لگا۔ اسے سارا سے اتنی بڑی بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر سارا پھر سے گویا ہوئی، اور یہ سارا کا آخری فیصلہ ہے، اس نے سائم کو سوچنے کے لیے 2 دن کا ٹائم دیا ہے۔ امبر کی بات پر مارس نے نفی میں سر ہلایا، لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی، صحیح کہا تم نے۔ جس گھر میں یہ سارا نامی آفت ہو، اس گھر میں کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ مارس اپنے دھیان میں بول رہا تھا، ہے نا؟ دیکھو تم بھی مان گئے نا میری بات، چلو میں لالو ہاتھ مل کر برائیاں کرتے ہیں اس کی۔ امبر ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی۔ مارس ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، دوسرے لمحے امبر کو بازو سے پکڑ کر سیڑھی کی طرف بڑھ گیا۔ تمہیں نا میڈیم ہونا چاہیے، ہر وقت آتی رہتی بری خبریں سنانے۔ اب تو سچ میں دل کرا تمہیں سیڑھیاں سے گرا دوں۔ وہ امبر کو سیڑھیوں کے قریب لے گیا۔ نہیں پلیز ماں، دیکھو تم اپنے والے کا غصہ مجھ پہ کیوں اتار رہے ہو؟ امبر رونی شکل بنا کر بولی۔ مارس نے اسے پکڑ کر نیچے دھکا دینے لگا۔ اتنی ساری سیڑھیاں دیکھ کر امبر کو چکر آنے لگے۔ خدا کا واسطہ ہے مارس، مجھے چھوڑ دو۔ دیکھو ابھی تو میری شادی تک نہیں ہوئی، بچے بھی نہیں ہوئے، میں کنواری نہیں مرنا چاہتی، پلیز مت پھینکو مجھے۔ امبر آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، حد ہے۔ مارس نے اسے پکڑ کر سیدھا کیا اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ امبر موقع کا فائدہ اٹھا کر فوراً وہاں سے کھسک گئی۔